نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے علامات ربانی، اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہوں. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں تو اس کی توجہ آسمان کی طرف ہو جاتی ہے. سوچتا ہے کہ یہ آسمان کس نے بنایا، سورج کس نے بنایا. جیسے ہم اس مکان میں مہمان ہوئے تو میں نے آتے ہی پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے جس سے ہم آرام اٹھا رہے ہیں. مجھے اپنے بزرگوں کی ایک بات یاد آئی کہ ایک جنگل میں ایسا ہی شاندار راحت بخش مکان گدے لگے ہوئے تھے، تو کوئی شخص وہاں جا کر فائدہ اٹھائے، ان گدوں پر آرام سے بیٹھے، ان پر سوئے، چائے پیے اور چلا جائے. یہ نہ پوچھے کہ ان سب کا مالک کون ہے، تو یہ انسان نہیں ہے، جانور ہے، جانور. کیونکہ نعمت دینے والے کی تحقیق کا اس کو خیال نہیں آیا. جیسے گائے بیل ہوتے ہیں، ہر کھیت میں چرتے ہیں، انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ کھیت کس کا ہے، کس کی نعمت ہم کھا رہے ہیں. یہ حیوانی ذوق ہے. نعمت کھا کر نعمت دینے والے کی تحقیق نہ کرنا، اس کو خوش نہ کرنا، اس کا شکریہ ادا نہ کرنا، یہ حیوانی ذوق ہے. کس کی نعمت ہے، کیا ہے، یہ معلوم نہ کرنا تو حضرت اور اس کا شکریہ ادا نہ کرنا، یہ حیوانی ذوق ہے. لہذا ایمان لانا فطرت عقلیہ انسانیہ کا تقاضا ہے. عقلی طور پر اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ میں معلوم کروں کہ یہ سورج کس کا ہے جس سے ہم روشنی حاصل کر رہے ہیں، وہ کون ہے جو ہوا پیدا کرتا ہے جس سے ہم زندہ ہیں، تو جس کی چیز سے فائدہ اٹھائے اس کو دعا دے. ایسے ہی جب معلوم ہو گیا کہ ہم اللہ کے سورج سے روشنی حاصل کر رہے ہیں، اللہ پاک کی ہواؤں سے زندگی لے رہے ہیں، ان کی زمین پر چل رہے ہیں، ان کے آسمان کے نیچے ہیں، تو یہ پوچھنا ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے مالک کی معرفت حاصل کریں. تو یہ پوچھنا ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے مالک کی معرفت حاصل کریں. تو حضرت والا فرما رہے ہیں کہ شکر اللہ تعالیٰ کا، ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ کا شکر. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے لازیدنکم، ہم ضرور بالضرور تم کو دیں گے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں، کوئی بھی معاملہ ہو، اپنے سے، حدیث میں تو حکم ہے کہ دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. ہم اس کا عکس کرتے ہیں کہ دین میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں، دنیا میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں. کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی حالات ایسے ہیں، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، تو وہ یہ شخص دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں، یہ میرے ساتھ الحمدللہ نعمت ہے اور یہ میرے حالات ہیں. پھر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہوئے، بغیر استحقاق کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کلمے کی دولت عطا کی ہوئی ہے. بتائیے کتنی بڑی نعمت ہے. کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ اللہ ہمیں کلمہ عطا فرما؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ ہمیں اے اللہ صحیح عقیدے والے گھر میں پیدا فرما، کہ ایمان جیسی نعمت ہمیں بغیر کسی مشقت، بغیر کسی محنت، بغیر کسی مجاہدے کے وراثت میں مل گئی ہے. کیسے کہ ہم جب پیدا ہوئے تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. ہمارے باپ دادا نے، ہمارے گھر کے بڑوں نے ہمارے دائیں کان میں اذان دے دی، بائیں کان میں تکبیر دے دی، ہم مسلمان ہو گئے. ہمارے نام عبداللہ، عبد الرحمن، عثمان، ابو بکر وغیرہ رکھ دیے، ہم مسلمان ہو گئے. بس اب جب ہوش سنبھالا تو اپنے بڑوں کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں. اب پتہ ہی نہیں نماز کیا ہوتی ہے. ان کو دیکھا دیکھی نمازیں شروع کر دی. ان کو اب جن گھروں میں نیک ماحول ہوتا ہے، تقوی کا ماحول ہوتا ہے، اللہ والا ماحول ہوتا ہے، وہاں کے بچے پھر اور زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں ان چیزوں میں. اب وہ بچپن سے ہی قرآن پاک ان کو یاد ہے، قرآن کی آیتیں ان کو یاد ہیں،
قرآن پاک وہ پڑھ رہے ہیں، بیٹھے بس اب منہ چلا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں آ گئے، نیک مجالس میں آ رہے ہیں. جیسا کہ آج کل پڑھا جا رہا ہے ظہر کے بعد حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کہ بچوں کو بھی اللہ والوں کے پاس لائیں، علماء کے پاس لائیں، اس کا ضرور بالضرور فائدہ ہوگا. اب جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو اللہ والوں کی صحبت میں آ رہے ہیں، اللہ والوں کی نظر ان کے اوپر پڑ رہی ہے. تو جتنے زیادہ یہ مواقع مل رہے ہیں اتنا زیادہ دین پر عمل کرنا آسان ہے. اب مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے، اس کے والد صاحب کسی اللہ والے سے جڑے ہوئے ہیں، یا خلیفہ ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، جگہ جگہ بیانات ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو بچہ جب بڑا ہوگا اس کے لیے دوسروں کے لیے داڑھی رکھنا مشکل ہوگا، مجاہدہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ بتائیے اس کے لیے داڑھی رکھنا مشکل ہے یا داڑھی کاٹنا مشکل ہے؟ اس کے لیے داڑھی کا منڈانا مشکل ہے یا نہیں؟ داڑھی رکھنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے والد نے یا اس کے بھائی نے یا جو بھی ہیں انہوں نے سب مجاہدے کر لیے ہیں. اب اس کے لیے داڑھی رکھنے میں کوئی مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ خدا نہ خواستہ اگر بری صحبتوں میں پڑھ کر اور نیک صحبت سے ہٹ کر اگر وہ داڑھی کٹانا چاہے گا تو اس کو ڈر لگے گا، جس میں تھوڑی سی بھی شرم و حیا ہوگی کہ میرے ابا کا دل ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اس کے بعد ٹوپی پہننا اس کے لیے کوئی مجاہدہ ہے؟ بلکہ ٹوپی نہ پہننا اس کے لیے مجاہدہ ہے. اسی طرح خاندان میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، شادی بیاہ میں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو دوسرے کے لیے وہاں شریک نہ ہونا کتنا مجاہدہ ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں کہ جب وہ شریک نہیں ہوتا تو خاندان والے مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں. اور یہ جو اللہ والوں کے گھروں میں پیدا ہوئے عالم وغیرہ کے گھر میں، یہ اگر وہاں پر شادی میں نہیں جاتا تو اس کا کیا مجاہدہ ہے؟ کوئی مجاہدہ نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں اڑائے گا. بلکہ خدا نہ خواستہ اگر وہ چاہے گا کہ میں ایسی شادیوں میں جاؤں تو بار بار ادھر ادھر دیکھے گا کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا مجھے یہاں جاتے ہوئے. ٹھیک ہے، جب وہاں جائے گا تب بھی ڈر رہا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ ایسا آدمی آیا ہو جو میرے ابا کا دوست ہو، میرے ابا کا مرید ہو، میرے ابا کا شاگرد ہو. تو یہ کیا چیز ہے؟ مجاہدے کم ہو جائیں گے ماحول کی وجہ سے، تقوی والے ماحول کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، جتنے زیادہ اللہ تعالیٰ تقوی والے ماحول میں پیدا فرمائیں اتنا زیادہ خوش ہونا چاہیے. لیکن یاد رکھیں محنت ہمیں ہی کرنی پڑے گی. ایسا ہے یا نہیں؟ محنت تو ہمیں ہی کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان تمام چیزوں کو بیان کر لیا. مثلا حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ کافر ہو گیا. اس کو ماحول ملا تھا لیکن اس نے اس ماحول کی قدر نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے نبی کا بیٹا بنایا لیکن اپنے بابا کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا، کنعان. اسی طرح قرآن پاک میں 28ویں سپارے میں آخر میں موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی، یہ دونوں کافرہ تھی. قرآن میں موجود ہے. فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا. اور دوسری طرف فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو ماحول نہیں ملا اس کو، اور اس آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے. فرعون نے منع کر نہیں مانا، آخر فرعون نے کیلے گاڑ کر ان کے ہاتھ پاؤں میں اور ارادہ کیا کہ پہاڑ سے ایک چٹان پھینک دی جائے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر. تو جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن میں بیان کر دی. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. تو یہ دعا کی کہ اللہ مجھے میرا گھر بنا دیجئے جنت میں، مجھے بچائیے. تو فرعون نے وہ چٹان پھینکوا دی. تفسیروں میں لکھا ہے کہ چٹان گرنے سے پہلے ہی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی ان کی. کیسے کیسے مجاہدے کیے. تو اصل یہ ہے کہ بندہ خود عمل کی فکر کرے. خود جب عمل کی فکر کرے گا نیک بننے کی، یہ ماحول مددگار ضرور ہوتے ہیں لیکن ماحول کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے. میں نے آپ کو کئی مثالیں دے دی.
کیسا ماحول تھا، کیسے معاملات تھے، کیسی توجہ تھی، سب کچھ تھا، لیکن اپنا ارادہ نہیں تھا۔ ماحول زیادہ سے زیادہ مددگار بن سکتا ہے۔ اگر کوئی گناہگار ہے، اس کو گناہوں کا ماحول ملا ہے، تو یہ ماحول اس کے گناہ میں مددگار تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ میں جس ماحول میں پیدا ہوا وہاں چاروں طرف بے حیائی تھی، گناہ ہی گناہ تھے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری کیا غلطی ہے؟ پھر تو کافر سب سے پہلے بچ جائیں گے کہ اے اللہ آپ نے مجھے لندن میں پیدا کیا، میرے ابا کافر، میری اماں کافر، میرے دادا نانا یہ فلاں فلاں، پھر جس اسکول میں تھا وہاں سب کافر فلاں فلاں، میرا کوئی قصور نہیں، یا اللہ مجھے ماحول ہی ایسا ملا۔ تو یہ ماحول اگر کفر کا ہے تو ماحول اس کے کفر میں ترقی کا سبب تو بن سکتا ہے، لیکن اگر وہ ایمان لے آئے تو وہ ایمان لا سکتا ہے۔ اسی طرح کسی کو تقوی والا ماحول ملا ہوا ہے، نیکی والا ماحول ملا ہوا ہے، لیکن وہ اس ماحول کی قدر نہیں کرتا، چھپ چھپ کے زہر کھاتا ہے، چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے، خانقاہ میں وقت لگا رہا ہے لیکن گندے خیالات میں لگا ہوا ہے، امردوں کو دیکھتا جا رہا ہے، چھپ چھپ کر عورتوں کو دیکھ رہا ہے۔ ماحول تو مل گیا اصلاح کا، ولایت کا ماحول تو مل گیا، لیکن چونکہ خود ارادہ نہیں کیا کہ میں گناہ سے بچوں، وہی لگا ہوا ہے۔ ہمارے حضرت والا شیخ العرب اللہ جمع عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا عجیب و غریب انداز سے دین کو بالکل آسان کر کے مثالوں کے ذریعے پیش کرتے تھے۔ فرمایا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک آدمی عطر کی دکان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ کس پر عرض کر رہا ہوں؟ ماحول، ٹھیک ہے، لیکن ماحول کو ہی سب کچھ سمجھنا، یہ کہنا کہ ہماری کوئی غلطی نہیں، ہاں مددگار بن سکتا ہے، لیکن محنت خود ہی کرنی پڑے گی۔ جیسا کہ میں نے تقوی والے ماحول کا ذکر کیا، باپ اللہ والا ہے، بڑا زبردست عالم میں، جگہ جگہ بلائے جا رہے ہیں۔ اب ماحول نیکی کا تو مل گیا لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، اب اس ماحول کا کیا فائدہ؟ فائدہ نہیں اٹھائے نا، ہاں مدد ملے گی ماحول سے۔ تو وہ گزر رہا تھا عطر کی دکان سے، بے ہوش ہو گیا۔ اب لوگ آ رہے ہیں، کوئی اس کو عطر سنگا رہا ہے، کوئی اس کی تیل مالش کر رہا ہے خوشبو والے تیل سے، لیکن یہ اور زیادہ بے ہوش ہو رہا ہے، اور زیادہ طبیعت ناساز۔ اتنے میں مجمع کو چیرتا ہوا ایک آدمی آیا، اس نے جب دیکھا تو کہا خبردار جو کسی نے کوئی علاج کیا ہے، اس کا علاج میرے پاس ہے۔ اس نے عطر کی دکان سے روئی لی اور سائڈ پر مرغی بلی وغیرہ کا پخانہ کتے کا رکھا ہوا تھا، اس کو وہ روئی پر لگایا اور جارے کھا کر اس کے ناک میں بالکل لگا دیا، بالکل ناک میں اندر جا کر۔ یہ تھوڑی دیر میں ہوش میں آ گیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اس کو ہم عطر سنگا رہے ہیں، خوشبوئیں لگا رہے ہیں، مالشیں کر رہے ہیں، اور یہ بالکل بھائی معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا بھائی بات یہ ہے کہ ہم لوگ بھنگی پاڑے میں رہتے ہیں، اور اس زمانے میں فلش سسٹم نہیں تھے، ہم لوگ پخانہ جمع ہوتا تھا، دن میں 3-4 دفعہ بھنگی آ کر لے جاتے تھے، کنستروں میں جمع کرتے تھے۔ کہ بھائی ہم لوگ بھنگی پاڑے کے رہنے والے ہیں، ہم کنستروں میں پخانوں کو جمع کرتے ہیں، اور جو جتنے زیادہ پخانے کو جمع کرتا ہے وہ اس کے اتنے اچھے نمبر ہوتے ہیں، اس کے اتنے زیادہ فرسٹ پوزیشن اس کی آتی ہے۔ ہم آپس میں فخر کرتے ہیں کہ جی میں نے اتنے کنستر اٹھائے، دوسرا کہتا ہے میں نے اتنے کنستر اٹھائے، تیسرا کہتا ہے تم نے یہ کیا، میں نے اور زیادہ کنستر اٹھائے۔ کہ ہم اٹھنے بیٹھ، آپ دیکھیں یہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، یا میں نے تو اسی سوسائٹی میں دیکھا اور جگہ بھی، کہ گٹر بہہ رہا ہے، ہم گاڑی میں وہاں سے گزر نہیں پاتے، لیکن جو بھنگی ہے وہ اس کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ کئی لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا، کیسے اس کی طبیعت بھنگیانہ ہو چکی ہے، اس کی طبیعت بدبو، اس کی طبیعت ثانیہ بن چکی ہے، لیکن ہم نے خود دیکھا ڈبکی لگا رہے ہیں، اور ہم سے وہاں سے گزرنا مشکل ہو رہا ہے، ایسی زبردست بدبو ہے۔ تو کہا کہ ہم لوگ تو بھنگی پاڑے والے ہیں، ہمیں خوشبو راس ہی نہیں آتی، اٹھنا بیٹھنا بھنگی پاڑے میں، پخانے کو اٹھانا، اس پر فخر کرنا، اب جب خوشبو آئی تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ اس کو اور موت کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ میں نے اس کی طبیعت کو اس کو پہنچا دیا، جہاں اس کا اصل مرکز تھا بدبو، وہاں میں اس کو لے کر آ گیا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی جو بھنگی ہے، اس کو اس عطر کی دکان پر نوکری دلواؤ، لیکن چند شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1 کہ وہ چھپ چھپ کر بھنگی پاڑے نہیں جائے گا۔ کیا مطلب؟ جب دکان کی چھٹی ہوئی
اب پھر بھنگی پاڑے میں جا نہیں، چھپ چھپ کے بھنگی پاڑے نہ جائے۔ نمبر 2، کسی دوست سے کہہ کر بھنگی پاڑے سے پخانہ امپورٹ نہ کروائے، کیسا کرو ڈبیا میں میرے پاس پخانہ لے آیا کرو، اس کو چھپ چھپ کے میں سونگوں گا۔ نمبر 3، بھنگی پاڑے کے خیالات نہ لائے، فرمایا 6 مہینے تک اس کو اسی طرح یہ نوکری کرواؤ ان شرطوں کے ساتھ، اب اس کو کہو کہ چلو بھنگی پاڑے سے گزرو، کہ آ جائے گی، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اب کوئی اسے کہے کہ لو اپنے کام پہ اپنی نوکری پر واپس آؤ، کہ لگے موت منظور ہے لیکن اب یہ کام نہیں کروں گا، اب میں الحمدللہ میرا مزاج عطرانہ ہو چکا ہے اور میرا مزاج بدل چکا ہے۔ فرمایا اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو گناہ کا مزاج ان کا بن جاتا ہے، ان کا مزاج، اس کا مزاج منگیانہ تھا، اس کا مزاج فاسقانہ ہو جاتا ہے، جب تک گناہ نہ کر لے اس کو چین نہیں آتا، 6 گھنٹے اسکرین کے آگے موبائل کے آگے بیٹھا رہے گا، 10 منٹ کے لیے بولیں گے بیان میں بیٹھو، نہیں بھائی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اللہ کے گھر آؤ، نہیں بھائی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اچھا بھائی قرآن تو پڑھ لو، اللہ کا کلام ہے، نہیں مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، اور نیکیوں کی محفل میں اس کی طبیعت خراب ہوگی، اس کا دل نہیں لگے گا۔ حضرت والا نے فرمایا جس کا ایسا مزاج ہو اس کو کسی شمس الدین تبریزی کے خانقاہ میں وقت لگوا دے، کسی اللہ کے پیارے کے پاس اس کو وقت لگا لیں، لیکن اس شرط کے ساتھ، نمبر 1 کہ چھپ چھپ کر گناہ نہیں کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ خانقاہ میں تو رہا لیکن جب خانقاہ مدرسہ بھی آ جاتا ہے، تبلیغ بھی آ جاتی ہے، تبلیغ میں ہے شام کو نکلا گناہوں میں چلا گیا، مدرسے میں شام تک ہے یا پورا ہفتہ مدرسے میں ہے، جب چھٹی کا وقت آیا بھنگی پاڑے چلا گیا، یعنی گناہوں کے پاڑے میں چلا گیا۔ خانقاہ میں 40 دن ہے، آپ یقین کریں ایک صاحب، میں شہر کا نام نہیں لوں گا، وہ ایک صاحب وہاں سے آئے، حضرت والد صاحب کو بتا رہے تھے، والد صاحب سے بہت گہرا تعلق ماشاءاللہ، محبت کا بھی بیعت کا بھی، غالباً مجاز صحبت بھی ہیں حضرت کے۔ وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے علاقے میں ایک آدمی چرس میں لگا ہوا، اتنا چرس بھنگ، پتہ نہیں افیون کیا کیا، آخر لوگوں نے طے کیا کہ اس کو حرمین بھجواؤ، حرم شریف مدینہ شریف، اور 10 15 20 دن کے لیے نہیں، 3 4 مہینوں کے لیے، اچھی خاصی مدت مجھے یاد نہیں ہے، اتنے مہینے وہ حرم شریف میں رہ کر آیا، وہاں ان چیزوں کا تصور بھی ہے، سزائے موت ہے وہاں پر آیا۔ اب چونکہ علاقے میں پہلی دفعہ معاملہ تھا، پتہ نہیں کہاں سے لوگ آئے، پہلے دن تو سب سے ملا، دوسرے دن نظر ہی نہیں آ رہا۔ وہ حاجی صاحب جو 4 5 مہینے وہاں سے رہ کر آئے، اللہ کی عبادت وغیرہ گھر میں دیکھا، بیت الخلا، چھت، فلاں، آخر ایک نے کہا کہ چرسیوں کے پاس بیٹھا ہوا ہوگا۔ کیا کہا؟ چرسیوں کے پاس بیٹھا ہوگا۔ جب وہاں گئے ہیں پھر چرچ میں لگا ہوا، کہتے تم نے مجھے کہاں بھجوا دیا، تم لوگوں نے مجھے، یہی اصل مزہ ہے زندگی کا۔ تو فرمایا کسی اللہ والے کی خانقاہ میں وقت لگائے اس شرط کے ساتھ، نمبر 1 چھپ چھپ کے گناہ نہیں کرے گا، اور اگر گناہ کر لیا تو رو کے اللہ سے معافی مانگنا۔ نمبر 2 گناہوں کی باتیں نہیں سنے گا، ہاں بھائی پھر کیا ہوا، پھر یہ کیا، پھر یہ، کہ ان شرطوں اور ساتھ اللہ کا ذکر، شیخ کی مجالس، ان کے پاس بیٹھنا۔ اب کوئی کہے کہ یہ گناہ کر لو، ہم تجھے پیسے دیں گے 10,000 روپے، 20,000 روپے دیں گے، گناہ تو کر لو، وہ کہے گا کہ تمہارے گناہ تو یہ مفت کا ہے، میرا ایمان مفت کا نہیں ہے۔ اب اس کا مزاج عطرانہ ہو چکا ہے، اب اس کا مزاج صالحانہ ہو چکا ہے، اب یہ اللہ کا ولی بن چکا ہے۔ بس یہ معاملات ہیں۔ جس طرح یہ مزاج بدل جاتا ہے کہ اسی طرح کوئی خانقاہ میں ہے، ماحول مل گیا، لیکن وہاں سے نکل کر پھر غلط رستوں پہ چلا گیا تو وہی گناہ راس آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس کو اللہ نے جتنا تقوی والا نیکی کا ماحول دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا نیک بن جاتا ہے، باپ نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ نیک بن جاتا ہے، باپ کو چوٹ لگ جاتی ہے، لیکن بیٹا جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ ظالم ہے۔ کل ہی ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بالکل بے بس بیچارے، بالکل بے بس کہ میری اولاد نیک نہیں ہے۔ تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کہ کتنی فکر کرنی چاہیے، بس آپ نے اسباب دے دیے، نیکی کا بتا دیا، آپ اللہ سے مانگیں۔ اب وہ نیک نہیں بنتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کیا اپنے آپ کو مار دیں گے؟ کیا پریشان ہو جائیں گے؟ بس آپ ان کو دعوت دیں، اگر یہ خانقاہ میں یہاں اس کا بلڈ گروپ میچ نہیں ہوتا، آپ اس کو کسی اور اللہ والے کے پاس لے کر جائیں،
وہاں تبلیغی جو مدنی مسجد ہے جمعرات کے دن وہاں لے کر جائیں، کہیں نہ کہیں تو انشاءاللہ دل لگ ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.